اثرات سے لے کے لجنات تک. اچھا، پریشان کون زیادہ، لڑکیاں کہ انتظامیہ؟ یہ کیا رکھا ہوا مٹھائی؟ کون لایا؟ آپ ہی لاؤ، آپ ہی کھا جاؤ. کس کے؟ اچھا آپ لائی ہیں. امبالہ والی ہماری ہے، ان کی نارتھ ایسٹ والے اچھا چلیں کھلاتے ہیں اپنی پوتی کی. اچھا جی، لوگ کم ہے، آواز زیادہ ہے نا؟ کرن آفتاب تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. جزاک اللہ. جی سدرہ عروج ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے شروع کرتی ہوں. یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کیے ہوئے ہیں. کیا کرتی ہو؟ شادی کر کے آئی ہو؟ جی. کھانا پکانا آتا ہے؟ جی. پکاتی ہو؟ جی ماشاء کچھ تو کرتی ہو نا؟ جی. اچھا، یہ اسٹوڈنٹ ہے؟ جی میں یونیورسٹی میں ہوں. کیا پڑھ رہی ہو؟ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس. اکاؤنٹنگ فائنانس. جی. اچھا، مشورہ کیا تھا یا اپنے طرف سے شروع جی کر؟ آپ کے ساتھ مشورہ کیا تھا، آپ کی اجازت لے کے. جی. تمہاری بیٹی کوئی نہیں ہے وقف 9 میں؟ نگران صاحبہ نہیں ہے؟ اچھا. طوبہ شکور حدیث
علیکم حضور. وعلیکم السلام. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن وابصة بن معبد رضی اللہ عنہ قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم فقال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والاسم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. مسند احمد. جی ترجمہ کس نے کرنا ہے؟ ذکی اسد. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نیکی کے متعلق پوچھنے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے دل سے پوچھ، نیکی وہ ہے جس پر تیرا دل اور تیرا جی مطمئن ہو، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تیرے لیے اضطراب کا موجب بنے، اگرچہ لوگ تجھے اس کے جواز کا فتویٰ دیں اور اسے درست کہیں. جزاک اللہ حضور. صرف پڑھ لیا ہے کوئی مطلب سمجھ آئی ہے اس کے؟ آیا کس کس کو آئی ہے تمہیں؟ جس نے آدھا ہاتھ کھڑا کیا اس کو آدھی سمجھ آئی ہے؟ اچھا تمہیں سمجھ آئی نیکی کیا ہوتی ہے؟ نہیں وہ پیچھے بیٹھی سفید اسکارف والی. نہیں نیکی کا نہیں پتہ کیا ہوتی ہے؟ یہاں پیدا ہوئی تھی؟ ہاں پاکستان میں پیدا ہوئی تھی؟ یہاں کب آئی تھی؟ 2005 میں. 2005 میں. کتنے سال کی ہو اب؟ 11. 6-7 سال کی عمر میں آئی تھی. تو ابا میں نے نہیں بتایا کہ نیکی کیا ہوتی ہے؟ جی نیکی کیا ہوتا ہے؟ نیک کا بات کوئی پتہ کیا ہوتی ہے؟ پتہ ہی نہیں، کبھی نیکی کی نہیں. ہاں کیا وجہ ہے؟ ہاں کبھی تمہارے سے کسی نے نیکی کی ہے کہ نہیں؟ نہیں تم نے بھی کسی سے نیکی نہیں کی ابھی؟ ہاں لوگوں سے برائیاں کرتی رہتی ہو. نیکی کرنا کہتے ہیں کسی کوئی اچھا کام کرنا. ہیں تم نے کبھی اچھا کام نہیں کیا؟ کوئی کیا؟ پھر تم کہتے میں نے نیکی کبھی کی نہیں آج تک. نہ تمہارے سے کبھی کسی نے نیکی کی. ہیں کس ایئر میں پڑھتی ہو؟ ایئر 6 میں. چھوٹے بہن بھائی ہیں؟ کتنا لڑتی ہے ان سے؟ تھوڑا سا. تو وہ تو نیکی نہ ہوئی. ہاں تھوڑی تھوڑی نیکی کر لیتی ہو تم. یہ بنیادی چیزیں بھی تو بتاؤ، نیکی اور بدی میں فرق کیا ہے؟ وقفے میں کلاس لگتی ہے وہاں جاتی ہو؟ کیا سکھاتے ہیں؟ نیک باتیں نہیں بتاتے بہرحال، ہے نا؟ اچھا تو بڑی خطرناک بات ہے پھر تو. اچھا ہر اچھی بات جو ہے وہ نیکی کی بات ہے. اور ہر
بری بات جو ہے برائی کی بات ہے، غلط بات جو ہے گناہ کی بات ہے. ٹھیک ہے. چیریٹی میں دیتی ہو پیسے، کبھی دیتی ہو نا، وہ نیکی ہے. نماز پڑھتی ہو نا، نیکی ہے. گالیاں دیتی لوگوں کو، یہ برائی ہے. اپنے بہن بھائیوں کو مارتی ہو، یہ نیکی ہو گئی. اور نہیں مارتی، اور مارتی ہو تو برائی ہو گئی. اور قرآن شریف تلاوت کرتی ہو، اچھا پھر تو نیکی ہے. پتہ لگا نیکی اور برائی کہ نہیں پتہ لگا؟ چلو ٹھیک ہے، تمہیں پتہ لگ گیا غزالہ؟ نہیں؟ اچھا منہ سے بولا کرو نا، سر نہ ہلایا کرو. عافیہ شعیب، السلام علیکم حضور. سلام. کس کی بیٹی ہو؟ محمد شعیب نیر صاحب کی. شعیب نیر صاحب کی؟ جی اچھا کیس لٹکا ہوا ہے؟ جی. اچھا چلو پھر پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعادت عظمیٰ کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی راہ رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جاوے، جیسا کہ اس آیت میں صاف فرما دیا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یعنی آؤ میری پیروی کرو تاکہ اللہ بھی تم کو دوست رکھے. اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ رسمی طور پر عبادت کرو. اگر حقیقت مذہب یہی ہے تو پھر نماز کیا چیز ہے اور روزہ کیا چیز ہے؟ خود ہی ایک بات سے رکے اور خود ہی کر لے. اسلام محض اس کا نام نہیں ہے. اسلام تو یہ ہے کہ بکرے کی طرح سر رکھ دے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مرنا، میرا جینا، میری نماز، میری قربانیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنی گردن رکھتا ہوں. الحکم جلد 5 مورخہ 24 جنوری 1901 صفحہ 3. اس کی وضاحت بھی کرو تھوڑی سی، اس کو ایکسپلین کرو نا تھوڑا. کہ جو اسلام ہے وہ رسمی طور پر عبادت کرنے کا نام نہیں ہے، دکھاوے کے لیے عبادت نہیں کرنی چاہیے. دل سے خدا تعالیٰ کی محبت سے عبادت کرنی چاہیے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ہر کام جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور سب سے پہلے میں اپنی گردن کو پیش کرتا ہوں، سب سے پہلے میں اطاعت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی. جو باتیں اس نے بتائی ہیں نا، اصل نیکی کی بات ہو رہی ہے. اصل نیکی کا حاصل کرنا جو ہے نا، وہ یہ ہے، اس کی ایک رستہ ہے. اس کا کیا رستہ ہے؟ کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو جی. تو پھر میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، میری باتیں مانو، میری سنت پہ عمل کرو، میری تعلیم پہ عمل کرو. جی. تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا. ٹھیک ہے. جی. اور باتیں کیا ہیں؟ واقفات 9 جو ہیں، انہوں نے ایک عہد کیا ہے. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ ہر جو عہد ہے جو تم لوگ کرتے ہو وعدہ، وہ اس کے بارے میں تمہارے سے پوچھا جائے گا. اور ایک وعدہ ہے ایک احمدی کا، اللہ تعالیٰ سے بیعت کرنے کے بعد کہ ہم احمدی ہو کے یہ کام کریں گے. ٹھیک سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ اردو نہیں آتی بعضوں کو؟ سارے کو سمجھ آ جاتی ہے. اور اس کے علاوہ پھر اب اگلا قدم واقفات 9 کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے والدین نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے بچے پیدا ہونے والے وقف کریں گے، جس کے لیے انہوں نے وقف کر دیا.
اور جو 15 سال سے اوپر ہو گئی ہیں انہوں نے خود وعدہ کر لیا، عہد کیا کہ ہم اپنے وقف کو پورا کریں گے، نبھائیں گے، ٹھیک۔ اور وقف نبھانا کیا ہے؟ جو بنیادی تعلیم ہے اس پہ عمل کرنا۔ اب ہر احمدی کا ایک سچے مسلمان کا ایک کام ہے، پہلے تو نمازوں کی پابندی کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، پھر اس سے بڑھ کر قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ سیکھیں، تاکہ پتہ بھی لگے قرآن کریم میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا کیا حکم ہے، کون سی باتیں ہم نے عمل کرنی ہے، کون سی باتیں ہم نے نہیں کرنی ہیں، کون سی نیکیاں اختیار کرنی ہیں، کون سی برائیاں ہم نے چھوڑنی ہیں۔ تو یہ تفصیل پتہ ہونی چاہیے۔ پھر واقفات نو کا ایک وعدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے انشاءاللہ دین کی خدمت کرنی ہے، بڑے ہو کے، تعلیم سے فارغ ہو کے، اپنی پڑھائی مکمل کر کے، اور وہ خدمت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر نیک تبدیلیاں پیدا کرو، اپنے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں پیدا کرو، اپنے آپ کو نمونہ بناؤ لوگوں کے لیے، تبھی باتوں کا اثر ہوگا۔ اگر تم لوگ نمونہ نہیں بنو گے، تم لوگوں کے پردے ٹھیک نہیں ہوں گے، تم لوگوں کے اسکارف صحیح نہیں ہوں گے، تم لوگوں کے لباس بازار میں پھرتے ہوئے صحیح نہیں ہوں گے، تو لوگوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو وقف کرنے کا عہد ہے اس کو پورا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو پورا نہیں کیا۔ اور مطلب یہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ صرف نمازیں پڑھ لیں اور کہہ دیا کہ بس ہم بہت نیک ہو گئے۔ صرف نمازیں پڑھنا کافی نہیں ہے، پوری طرح پیروی کرنی چاہیے جو کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور جن کے بارے میں حکم فرمایا۔ اور یہی ہے قربانی کر کے اپنے، آخر میں یہی لکھا ہے کہ صرف نمازیں پڑھ لینا کافی نہیں، روزے رکھ لینا کافی نہیں، اطاعت اور قربانی اصل چیز ہے۔ ایک چیز کو تمہیں دل بھی چاہ رہا ہو کرنے کا، اور دوسرے چیز سے متاثر بھی ہو جاؤ، کسی کا اثر لے لو، لیکن نیکی یہی ہے کہ کہو کہ یہ اسلام میں اس باتوں کا حکم نہیں ہے، اس لیے ہم نے نہیں کرنا۔ یہ چیزیں برائیاں ہیں یہاں کے معاشرے میں ڈوب کے، یہ سوسائٹی میں، یا یہاں کا جو لوگ ہیں، ایسے لوگ جن کو مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں، ان کے نمونے نہیں اختیار کرنے، بلکہ اپنے نمونے دوسروں کے لیے قائم کرنے ہیں، اور اسی سے پھر تبلیغ کے راستے کھلیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جماعت بھی ترقی کرتی ہے۔ اور یہ واقفات نو کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پورا کریں۔ زوبیہ کوثر صاحبہ۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ اے خدا، اے کار سازو، عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے، میرے محسن، میرے پروردگار، کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس، کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس، وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار، بد گمانوں سے
بچایا مجھ کو خود بن کر گواہ، بد گمانوں سے بچایا مجھ کو خود بن کر گواہ، کر دیا دشمن کو ایک حملے سے مغلوب اور خوار، اس قدر مجھ پر ہوئی تیری عنایات و کرم، اس قدر مجھ پر ہوئی تیری عنایات و کرم، جن کا مشکل ہے کہ تا روزے قیامت ہو شمار، آسماں میرے لیے تو نے بنایا ایک گواہ، آسماں میرے لیے تو نے بنایا ایک گواہ، چاند اور سورج ہوئے میرے لیے تاریک و تار، تو نے طاعون کو بھی بھیجا میری نصرت کے لیے، تو نے طاعون کو بھی بھیجا میری نصرت کے لیے، تا وہ پورے ہو نشان جو ہے سچائی کا مدار، اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار۔ اچھا، پڑھتی ہو ہاں جی، کس ایئر میں؟ یہ 7 میں۔ یہ 7 میں؟ ہاں جی، اچھا اچھا جی، تقریر کرو ہمارا صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے آقا خاتم الانبیاء محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق و محبت تھا جس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو ان گنت تحریرات لکھی ہیں، ان کے لفظ لفظ سے ان کا عشق رسول ظاہر ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے پیار اور محبت کی تحریرات میں سے کچھ حوالے پیش کرتی ہوں۔ نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاؤ جلال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھو، اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو، تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ۔ اور یاد رکھو کہ نجات وہ چیز نہیں جو مرنے کے بعد ظاہر ہوگی، بلکہ حقیقی نجات وہ ہے کہ اس دنیا میں اپنی روشنی دکھلاتی ہے۔
نجات یافتہ کون ہے؟ وہ جو یقین رکھتا ہے کہ خدا سچ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفیع ہے، اور آسمان کے نیچے نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے اور نہ قرآن کے ہم مرتبہ کوئی اور کتاب ہے، اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ کشتی نوح صفحہ 13۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اے تمام وہ لوگوں جو زمین پر رہتے ہو، اور اے تمام وہ انسانی روح ہو جو مشرق اور مغرب میں آباد ہو، میں پورے زور کے ساتھ آپ کو اس طرف دعوت کرتا ہوں کہ اب زمین پر سچا مذہب صرف اسلام ہے، اور سچا خدا بھی وہی خدا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، اور ہمیشہ کی روحانی زندگی والا نبی اور جلال اور تقدس کے تخت پر بیٹھنے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تریاق القلوب صفحہ 7۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ وقت پہنچ گیا ہے کہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم شناخت کیا جائے۔ چاہو تو میری بات لکھ رکھو، اے سننے والو سنو اور سوچنے والو سوچو، اور یاد رکھو کہ حق ظاہر ہوگا اور وہ جو سچا نور ہے چمکے گا۔ تبلیغ رسالت جلد 6 صفحہ 10 سے 11۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عشق رسول کے بارے میں آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک دن مر کر خدا کو جان دینی ہے۔ میں آسمانی آقا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میرے دیکھنے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر بلکہ محض نام لینے پر ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھلڈی نہ آ گئی ہو۔ آپ علیہ السلام کے دل و دماغ بلکہ سارے جسم کا رواں رواں اپنے آقا سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے معمور تھا۔ سیرت طیبہ صفحہ 27۔ آپ علیہ السلام کی بے مثال محبت آپ کے شعروں میں بھی ظاہر ہے۔ 1893 میں جب آئینہ کمالات اسلام میں قصیدہ شائع ہوا، حضرت پیر سراج الحق بیان کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب یہ قصیدہ تصنیف فرما چکے تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمکنے لگا اور فرمایا، جو اس قصیدے کو حفظ کرے گا اور ہمیشہ پڑھے گا، میں اس کے دل میں اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دوں گا اور اپنا قرب عطا کروں گا۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے پیارے، میں تو ایک دن اس دنیا سے کوچ کر جاؤں گا، لیکن میری وہ محبت جو میں تجھ سے کرتا ہوں اس پر کبھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ میری قبر کی مٹی سے تیری یاد میں جو آوازیں بلند ہوں گی وہ یہی ہوں گی، اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے معشوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ منن الرحمن صفحہ 25۔ اے میرے رب، تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جہاں میں بھی درود نازل فرما اور دوسرے جہاں میں بھی درود نازل فرما، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ جزاکم اللہ۔ بہت سوں کو تم کو سمجھ نہیں آئی ہوگی کسی کو ان باتوں کی۔ 1893 کیا ہوتا ہے؟ تمہیں تو آتا ہے، پاکستان سے آئی ہو، پتہ ہے؟ 1870 کیا تھا؟ 1893۔ اچھا، اور اس میں خاص خاص پوائنٹ بتاؤ۔ عشق رسول، حضرت مسیح علیہ السلام کا عشق رسول کیا ہوتا ہے؟ عشق رسول ذوفشاں السلام علیکم حضرت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت پیار اور محبت اور چاہت، ان کی خوش ان کی۔ اور آگے کیا ہے؟ جو تحریرات میں سے مجھے دے دو، پڑھا دو اس کو، بچی کو پکڑا دو، یہ پڑھا دے گی۔ تم دونوں بہنیں ہو؟ دونوں؟ بڑی کون ہے؟ دونوں ٹوینز ہیں؟
جڑواؤں ہیں ایک جتنی دونوں. پھر ہم نے فرمایا کہ آن سلم کے ساتھ ایسی محبت اور عشق رکھو جو تمہیں کسی کے ساتھ نہ ہو. کیونکہ آن سلم وہ نبی ہیں جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں, تمام زمانوں کے لیے ہیں, تا قیامت آپ ہی ہیں, اور آپ کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ تک پہنچا جا سکتا ہے. اگر تم چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچو تو آن سلم پہ درود بھیجا کرو, آپ سے عشق کرو, آپ سے محبت کرو. کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ اب میں آ گیا ہوں جو آپ کا سچا عاشق ہوں, اور اب یہ زمانہ آ گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے اور آپ کی برکات جو ہیں ہر کونے میں ہر جگہ پھیلیں گی انشاءاللہ. حضرت میاں بشیر احمد صاحب جو آپ کے کون سے نمبر کے بیٹے تھے؟ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب حضرت مسیح علیہ السلام کے بیٹے تھے کہ نہیں؟ جی. کون سے نمبر کے؟ ہاں جی, ڈاکٹر سیدہ صاحبہ کیا نام ہے, نہیں پتہ؟ حضرت مسیح علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے, نہیں پتہ؟ یہ نعمت کیا نعمانہ امین پتہ ہے نہیں؟ کہاں سے آئی ہو جو یہاں پلا بڑا ہے وہ بتایا مجھے. یہیں پڑھی ہے, یہیں پیدا ہوئی تھی؟ جی. اچھا ہاں. 3 تھے. 3 تھے. تو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کون سے نمبر کے تھے؟ 2. نمبر دوسرے ہیں. ٹھیک, سمجھ آئی؟ انہوں نے کیا کہا کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان پہ آیا ہو یا ذکر کبھی ہوا ہو تو حضرت مسیح علیہ السلام کی آنکھوں میں پانی نہ آ گیا ہو, آنسو نہ آ گئے ہوں. اس عشق کی وجہ سے آنسو آتے تھے. ٹھیک. اور جو قصیدہ لکھا تھا جو ابھی میرا خیال ہے پڑھا جائے گا, جب یہ قصیدہ لکھا گیا تو حضرت مسیح علیہ السلام بڑے خوش ہوئے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ جو یہ قصیدہ پڑھے گا اور سمجھے گا اچھی طرح, اس کے دل میں میں اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت زیادہ بھر دوں گا. کوٹ کے بھر دینا ہوتا ہے, بہت زیادہ بھر دینا, یہ نہیں ہوتا کہ مار کے بھر دوں گا. اچھا, اور قصیدہ پڑھ لو گروپ. کون ہے قصیدہ گروپ؟ ہر ایک کے ہاتھ میں کاغذ ہے, کسی نے کوئی رہ بھی کیا ہے کوئی؟ السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. یا عین فیض اللہ والعرفان یسعی الیک الخلق کالزمان, اے رواں ایک چشمہ فیضان و عرفان خدا, دوڑتی ہے تیری جانب خلق پیاسوں کی طرح. یا من غدا فی نورہ و ضیائہ کالنیجرین و نور الملوان, اے وہ جو اپنی روشنی میں مثل ماہ و آفتاب, جس سے روشن رات ہے دن نے ہے پائی آب و تاب. یا رب صلی علی نبیک دائما فی ہذہ الدنیا و
إنساني يا بدرنا يا آية الرحمن أهد الهداة وأشجع الشجعان تو ہمارا چاند ہے اور ہے نشان رحمان کا ہادیوں کا رہنما ہے سب شجاعوں سے شجاع انظر الی برحمت وتحنن یا سیدی انا احقر الغلمان ہو مجھے بھی ایک نگاہ رحمت و شفقت عطا میں بھی ہوں شامل غلاموں میں غلام ادنا تیرا یا رب صلی علی نبیک دائما فی هذه الدنیا وبعث انسانی رحمت پیارے نبی پر ہوں صدا اور بے شمار وہ رہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں کامگار یا رب صلی علی نبیک دائما فی هذه الدنیا وبعث انسانی اچھا امریکن ٹیون لوگوں کو بڑی پسند آئی ہے لگتا ہے. اچھا جہاں جی بشرا صدیقی. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرت حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے مسیح کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ یعنی آنے والا مسیح شادی کرے گا اور اس کی اولاد ہوگی. اس شادی کی طرف خود خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا یشکر نعمتی رأیت ختیجتی یعنی میرا شکر ادا کر کہ تو نے میری ختیجہ کو دیکھا. ان تمام پیش گوئیوں سے اس عظمت اور نشان کا بآسانی پتہ لگتا ہے جو خدا تعالیٰ نے حضرت ام المومنین حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ کو عطا کی. حضرت اماں جان جو خدا تعالیٰ کے نشانوں میں سے ایک زبردست نشان اور تجلیات الہیہ کا ایک مرکز قرار دی گئیں. آپ کے وجود سے دین الہی کو بہت قوت اور طاقت حاصل ہوئی اور ہوتی چلی جا رہی ہے. خدا تعالیٰ نے حضرت ام المومنین کے وجود سے بہت سی برکتیں عطا کرنے کا وعدہ فرمایا. چنانچہ 22 فروری 1886 کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اشتہار شائع فرمایا جس میں یہ الہام لکھا تیرا گھر برکت سے بھرے گا اور میں اپنی نعمتیں تجھ پر پوری کروں گا اور خواتین مبارکہ سے جن میں سے تو بعض کو اس کے بعد پائے گا تیری نسل بہت ہوگی. حضرت اماں جان کا اپنے جلیل القدر شوہر سے رشتہ. حضرت ام المومنین کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسے وقت میں بھی دیکھا جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی اور قبل از وقت خدا کی طرف سے دی ہوئی بشارتوں کو سنا اور پورے ہوتے دیکھا. حضرت میر اسماعیل صاحب جو کہ حضرت اماں جان کے بھائی تھے فرماتے ہیں میں نے اپنے ہوش میں کبھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت اماں جان سے ناراض نہ دیکھا نہ سنا بلکہ ہمیشہ وہ حالت دیکھی جو ایک آئیڈیل جوڑے کی ہونی چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام خیرکم لأہلہ کے پورے مصداق تھے. آپ نے ایک مجلس میں فرمایا میرا یہ حال ہے کہ ایک دن میں نے اپنی بیوی پر آوازہ کسا تھا اور میں محسوس کرتا تھا کہ وہ بانگ بلند دل کے رن سے ملی ہوئی ہے اور بائیں ہمہ کوئی دل آزاری اور درست کلمہ منہ سے نہیں نکلا تھا. اس کے بعد بہت دیر تک استغفار کرتا رہا اور بڑے خشوع و خضوع سے نفل پڑھے اور کچھ صدقہ بھی دیا. حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ فرماتی ہیں کہ جہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام حضرت اماں جان کا بے حد احترام کرتے وہاں حضرت اماں جان حضرت اقدس کے رتبے اور مقام کا بے حد ادب کرتی اور خیال رکھتی.
بے تکلفی میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر پختہ ایمان تھا۔ حضرت اماں جان کی خدمت کرنے والی ایک خادمہ مائی امام بھی ذکر کرتی ہیں کہ حضرت ام المومنین رضی تعالیٰ عنہ ہر اس چیز کو پسند کرتی جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو پسند تھی۔ ہم نے کبھی حضرت ام المومنین کو نہیں دیکھا کہ کسی بات پر بھی حضرت صاحب علیہ الصلاۃ والسلام سے ناراض ہوئی ہوں۔ حضرت صاحب علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب کرتی اور آپ کو خوش رکھتی۔ ابتدا میں حضرت صاحب علیہ الصلاۃ والسلام صرف 3 روپے خرچ دیا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی نہیں کہا کہ یہ کم ہے، شکر گزاری سے لے لیتی اور عورتوں کو ہمیشہ نصیحت کرتی کہ اپنے خاوند کو تنگ نہ کیا کرو۔ جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہوا اور آپ کے جسد مبارک کو قادیان میں لایا گیا تو آپ رضی تعالیٰ عنہ وہاں گئیں اور جسد اطہر کو مخاطب کر کے فرمایا، تو نبیوں کا چاند تھا، تیرے ذریعے میرے گھر میں فرشتے اترتے تھے اور خدا کلام کرتا تھا۔ حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کی رخصتی کے ایام میں جو چند نصائح آپ رضی تعالیٰ عنہ نے کیے وہ یہ تھے، فرمایا اپنے شوہر سے پوشیدہ یا وہ کام جس کو ان سے چھپانے کی ضرورت سمجھو ہرگز کبھی نہ کرنا۔ شوہر نہ دیکھے خدا دیکھتا ہے، اور بات آخر ظاہر ہو کر عورت کی بکت کھو دیتی ہے۔ اگر کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف سرزد ہو جائے تو کبھی مت چھپانا، صاف کہہ دینا، کیونکہ اس میں عزت ہے اور چھپانے میں آخر بے عزتی اور بے وقری کا سامنا ہے۔ کبھی ان سے غصے کے وقت نہ بولنا، تم پر یا بچہ پر خفا ہو اور تم کو علم ہو کہ اس وقت یہ حق پہ نہیں ہے، جب بھی اس وقت نہ بولنا، غصہ تھم جانے پر پھر آہستگی سے حق بات اور ان کا غلطی پر ہونا ان کو سمجھا دینا۔ غصہ میں مرد سے بحث کرنے والی عورت کی عزت باقی نہیں رہتی۔ اگر غصہ میں کچھ سخت کہہ دیں تو کتنی حد تک کا موجب ہو۔ ان کے عزیزوں کو اور عزیزوں کی اولادوں کو اپنا جاننا، کسی کی برائی تم نہ سوچنا، خواہ تم سے کوئی برائی کرے۔ تم دل میں بھی سب کا بھلا چاہنا اور عمل سے بھی بدی کا بدلہ نہ لینا، دیکھنا ہمیشہ پھر خدا تمہارا بھلا ہی کرے گا۔ صفات حضرت اماں جان رضی تعالیٰ عنہ۔ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ فرماتی ہیں کہ حضرت اماں جان کی خاص صفات یہ ہے کہ آپ نہایت ہی صابرہ، شاکرہ اور عبادت گزار تھی، نہایت ہی خشوع و خضوع سے دعا فرماتی، بلکہ آداب نماز کو نہایت احسن طریقے سے پورا کرتی۔ میں نے اماں جان کو کبھی جلدی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، بلکہ عمر کے آخری ایام میں جب کمزوری بہت تھی تب بھی ان کے سجدوں کی طوالت دیکھ کر بعض اوقات اپنی حالت پر سخت شرم محسوس ہوتی۔ حضرت اماں جان 5 نمازوں کے علاوہ تہجد اور اشراق کے نوافل کا باقاعدگی سے التزام فرماتی۔ تربیت اولاد۔ حضرت نواب سیدہ مبارکہ بیگم صاحبہ حضرت اماں جان کے تربیت اولاد کا طریق بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، جھوٹ سے نفرت اور غیرت و غنا آپ کا اول سبق ہوتا تھا۔ ہم لوگوں سے آپ ہمیشہ یہی فرماتی رہیں کہ بچہ میں یہ عادت ڈالو کہ وہ کہنا مان لے، پھر بے شک بچپن کی شرارت آئے بھی تو کوئی ڈر نہیں، جس وقت بھی روکا جائے گا باز آ جائے گا اور اصلاح ہو جائے گی۔ فرماتی اگر ایک بار تم نے بات ماننے کی عادت ڈال دی تو پھر ہمیشہ اصلاح کی امید ہے۔ حضرت ام المومنین ہمیشہ فرماتی تھیں کہ میرے بچے جھوٹ نہیں بولتے، اور یہی اعتبار تھا جو ہم کو جھوٹ سے بچاتا بلکہ زیادہ متنفر کرتا تھا۔ مجھے آپ کا سختی کرنا کبھی یاد نہیں، پھر بھی آپ کا ایک خاص روب تھا اور ہم بنسبت آپ کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام سے دنیا کے عام قاعدہ کے خلاف زیادہ بے تکلف تھے۔ بچوں کی تربیت کے متعلق ایک اصول آپ یہ بھی بیان فرمایا کرتی تھیں کہ پہلے بچے کی تربیت پر اپنا پورا زور لگاؤ، دوسرے ان کا نمونہ دیکھ کر خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت اماں جان رضی تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ سیرت زندگی اور آپ کے نصائح ہمیشہ کے لیے ہم احمدی اور واقفین نو بچیوں کے لیے ایک مشعل راہ کے طور پر رہیں گی، جس پر عمل کر کے ہم اپنے عہد بیت کو حقیقی معنوں میں پورا کرنے والی بنیں گی، جس سے ہماری دین و دنیا سنور سکتی ہے۔ دین و دنیا کیا ہوگی؟ سنور سکتی ہے۔ سانس چڑھ گیا اتنا سے بول کے؟ اچھا، کیا سمجھ آئی ہے کس کو؟ ساری اتنی لمبا لیکچر دے دیا اس نے، کسی کو سمجھ آئی ہے؟ اچھا تمہیں سمجھ آئی ہے، ماشاء اللہ۔ بتاؤ کیا تھا، بتاؤ کیا سمجھ آئی؟ نہیں آئی؟ کچھ آئی کہ نہیں آئی؟ کسی کو کچھ نہیں آئی؟ اتنی 10 منٹ بولتی رہی ہے بیچاری، بتاؤ۔ حضرت اماں جان کے بارے میں نمونہ کون تھی حضرت اماں جان؟ تھیں کون پتہ ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وائف، بیوی۔
باقی کسی کو نہیں پتہ تھا. اچھا پھر نام کیا تھا ان کا؟ حضرت نصرت جہاں بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا ان کے نمونے کے بارے میں بہت کچھ ایگزامپلس دیے ہیں. کچھ ان کے لیے تربیتی بات انگلش میں رکھنی چاہیے تاکہ ان کو انگلش میں سمجھ آ جاتی ہے. انگلش میں آتی کہ نہیں؟ وہ بھی نہیں آتی. اگر پتہ ہو تو اردو میں بھی جواب دیا جا سکتا ہے. ویسے تو بعض مشکل بات الفاظ ہوتے ہیں سمجھ نہیں آتے. چلو. اور ان کی بیٹی نے جو لکھے ہیں ان کے بارے میں، ان کے ایگزامپل نماز اور تہجد اور تربیت کے لحاظ سے، اور پھر شادی کے بارے میں بتایا کہ شادی تو یہاں سے میرا خیال ایک ہی ہوئی ہے. اور بھی ہے کوئی شادی والا؟ بس ایک ہی شادی شدہ ہے؟ ہماری شادی ہوئی ہے؟ جی حضور. اچھا باتیں سن لی ہیں نا؟ جی خامن سے لڑا کام کرو. جی ٹھیک. غصے میں ہو تو چپ کر جاؤ. جی جب ٹھنڈا غصہ ہو تو پھر بات منوا لو. جی. اچھا تو ایک عمومی نصیحت ہے. ٹھیک. اور تمہارے کل نارتھ میں 50 خواتین لوگ ہیں؟ 66 ہیں. 66 میں سے 25 آئی ہیں. 7 سال سے اوپر کی 66 ہیں. ہاں ٹوٹل 7 سال سے کم بھی اور اوپر بھی. اچھا اچھا. تو اس میں سے ہوں گی 15 ہوں گی نیچے 7 سال سے چھوٹی عمر کی. اچھا ہاں ہاں تو 60% آ گئی ہیں یہاں آج. ہاں اچھا چلو جی پریزنٹیشن کیا کرنی ہے؟ ماسک ان دی نارتھ ایسٹ ریجن. مدیہ اقبال اینڈ Hazur, today we will be giving a presentation on the mosques of the Northeast region. As we are fortunate today to be in Hazur's presence, we would like to mention the mosques that we have in the Northeast by Allah's grace. I'm going to start the کیا چاہیے؟ جی کیا چاہیے؟ وہ کہاں ہے؟ پروجیکٹر کہاں ہے؟ Where is it? They will play from the background? From the studio? اچھا ٹھیک ہے. اچھا ابھی دیا تو پہلے دینا تھا نا. اچھا I'm going to start the presentation with a verse from the Holy Quran stating انسرٹ کرو گے تو یہ نہ ہو جائے کہ وہ کچھ دے رہی ہو تصویر کچھ آ جائے. اچھا it has to be edited properly, huh? I'm going to start the presentation with a verse from the Holy Quran stating the purpose of mosques in Islam. Allah says in the Holy Quran, "And I have not created the jinn and the men but that they may worship me." Chapter 51, verse 57. Masjid means any place where you do sajda, which is prostration before God Almighty. A mosque is a tool for unity and brotherhood. The promised Messiah alayhi salam said, "If you want Islam to progress, build a mosque. Wherever our Jamaat is established, a mosque should be built. Our Jamaat's progress is founded on the construction of mosques. If there are only a few Muslims in a village or a city, build a mosque with good intentions and God will bring more Muslims to that place." Mulfuzat, Volume 2, page 42. On inauguration of Bayt al-Wahid on the 24th of February, Hazur Ayyadallah Ta'ala bin Nasr al-Aziz said, "May God enable the Jamaat to build a mosque in every area here, so that the wish and the instruction of the promised Messiah alayhi salam is fulfilled in making our mosques a source of introduction of Islam and Jamaat, and new venues of Tabligh are opened and the world comes to know the real teaching of Islam." I will now pass on to Sabiha, who will present the mosques of the Northeast region. Dear respected Hazur, Assalamu alaikum. I'm now going to present the mosques of our Northeast region. Hazur, we have a total of 8 mosques in our Northeast region. The first mosque I'm going to present is Al-Mahdi, which is in Bradford North. It's the largest mosque in the Northeast region.
The foundation stone for the mosque was laid by Hazur Aqdas in October 2004. The mosque was then inaugurated in November 2008 by Hazur Aqdas. The mosque has a capacity of 1,200 people. The tajneed of the majlis is 280 people. Masjid Bait al-Hamd in Bradford South. Khalifat al-Masih Salis Rahmullah Alayhi inaugurated the mosque Bait al-Hamd in December 1988. The mosque has a capacity of 400 people. The tajneed of the majlis is 250 people. Masjid Nasir in Hartlepool. The mosque was built in 2005. Hazuri Aqdas inaugurated Masjid Nasir in 2005. The mosque has a capacity of 500 people. The tajneed of the majlis is 119. Like Bradford, Huddersfield also has two mosques. The first mosque is Bait al-Tawheed, which is in Huddersfield North. The mosque was purchased in April 2008, and in November 2008, Hazuri Aqdas inspected the premises. The mosque has a capacity of 600 people. The tajneed of the majlis is approximately 210 people. The other mosque is Bait al-Samd, which is in Huddersfield South. The mosque was purchased in 1980. Khalifat al-Masih Salis Rahmullah Alayhi inaugurated Masjid Bait al-Samd in December 1980. Hazuri Aqdas visited the mosque in 2005 and in November 2008. The mosque has a capacity of 350 people. The tajneed of the majlis is approximately 230 people. Masjid Bait al-Aman in Keighley. The mosque was purchased in September 2007. The mosque has a capacity of 160 people. The tajneed of the majlis is 60 people. Masjid Bait al-Afiyat in Sheffield. The mosque Bait al-Afiyat was inaugurated by Hazuri Aqdas in 2008. The mosque has a capacity of 600 people. The tajneed of the majlis is 230 people. Masjid Bait al-Salam in Scunthorpe. Hazuri Aqdas inaugurated Bait al-Salam in 2003. The mosque has a capacity of 70 people. The tajneed of the majlis is 86 people. May Allah give us the strength to fill this mosque by regular attendance of Salat. May Allah fulfill our desires to have a mosque in all our Jamaats in the Northeast region. Ameen. اچھا تو یہ تو سمجھ آئی ہوگی مسجد کی ہیں. مسجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے کیا بتایا مسجد کا مطلب؟ اس کو تو جدھر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا جائے. سجدہ کیا ہوتا ہے؟ انگلش میں کیا کہتے ہیں سجدے کو؟ کعبہ کی طرف رخ کر کے. سجدے کا انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ Prostration. اچھا سجدہ نماز میں تو سجدہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ہونا چاہیے. ویسے سجدہ تو کسی جگہ بھی کسی طرف منہ کر کے بھی ہو سکتا ہے. اب قرآن شریف پڑھ رہے ہو اگر سجدہ آ جائے تو جہاں بیٹھے ہو جس طرف منہ ہے وہیں کر سکتے سجدہ. بیت میں جب سجدہ کرتے ہیں شکرانے کا سجدہ تو جہاں جس طرف جس کا منہ ہوتا ہے وہیں سجدہ کر لیتا ہے. اچھا اور کوئی بات؟ تم لوگ آگے بیٹھے غزالہ مزالہ کچھ نہیں کسی کے پاس؟ جی جواب تو دیا نہیں، سوال کر لو. 1-2 مہینے پہلے نیوز پہ پتہ چلا تھا کہ ٹرکی میں ایک بائبل ملا تھا جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احمد کا پیشگوئی تھی، پیشگوئی ملی تھی اس کو 15 سال سے انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا. جی اب اس کو پوپ بھی پڑھنا چاہ رہا ہے، نکال کے رکھا ہے باہر. ہاں اس کے بعد نیوز میں اس کی کوئی خبر نہیں آئی. ویسے ہی دبا جائیں گے ان کو، جن کو پتہ جو پرانی بائبل ہے نا، برناباس کی جو بائبل ہے
وہ اصل پرانی بائبل ہے، جس کو حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی کئی جگہ کوٹ کیا ہے، اور اس میں جو بہت ساری آیتیں ہیں بائبل کی وہ انہوں نے نکال دی ہوئی ہیں، بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے جب دعویٰ کیا تو اس کے بعد جب بہت ساری غلطیاں بائبل کی بات پوائنٹ آؤٹ کی نا ہم نے بعض قرآن بائبل کی ورسز کو، تو اب جو نئی ایڈیشن چھپ رہے ہیں ان میں سے وہ بھی نکال دی ہیں. اس کے بعد بھی تم دیکھو گے پچھلے 100 سال میں کبھی چینج آ گیا بائبل میں. تو یہ جہاں جہاں ان کو پتہ لگتا ہے نا پکڑے جا رہے ہیں وہاں یہ نکالتے جاتے ہیں باتیں، اعتراض کرتے ہیں اسلام پہ اور قرآن کریم پہ. ہر کوئی کہتا ہے جی دیکھو جی اسلام بڑا سخت مذہب ہے، اور قرآن کریم میں 160 جگہ، کوئی کہتا ہے 190 جگہ لکھا ہوا ہے کہ جہاد کرو اور قتل کرو اور مار دو اور یہ کر دو وہ کر دو. ٹھیک ہے، لکھا ہوا ہے 190 جگہ پہ ہے ایسے حکم، لیکن مختلف قسم کی سزاؤں کا حکم ہے، صرف جہاد نہیں ہیں. مختلف قسم کی سزائیں اور کا حکم ہے جس میں قتل وغیرہ بھی شامل ہیں، جہاد بھی شامل ہے اور چیزیں بھی شامل ہیں. لیکن بائبل میں ہماری ریسرچ ٹیم بھی اس پہ ریسرچ کر رہی ہے، ایک ٹیم بنی ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کا آ جائے گا کہ قرآن کریم اور بائبل کا کمپیئر کہ کون کون سے حکم کتنے کتنے کیسے بائبل میں. بائبل میں 500 جگہ ایسا حکم ہے جہاں قتل اور مارنا اور دھاڑنا اور جہاد قسم کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. قرآن کریم میں تو 190 ہے نا، وہاں 500 جگہ پہ ہے. تو اعتراض تو اگر ہم نے کرنا ہو تو ہم بھی کر سکتے ہیں بہت سارے. بہرحال وہ جو بات دیکھتے ہیں نا مسلمانوں کے حق میں جا رہی ہے اس کو دبا جاتے ہیں. پہلے بھی انہوں نے 15 سال چھپائے رکھا ہے اس کو ہیں. پھر پوپ نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس نے اپنی ایک ٹیم بنائی ہے دیکھنے کے لیے. اب پھر اس کے اوپر خاموشی ہو گئی. میرا خیال اس کو زیادہ وہ پبلسٹی نہیں کرنا چاہتے اس کی. ایگزیبیشن ہی رکھی تھا، اس کا پبلسٹی اخباروں میں وغیرہ میں نہیں آئے گی نا. وہ اس طرح ہی رکھ دیا نا، کچھ دیکھ لے. بہت ساری ایک آرٹیکل آیا تھا انٹرنیٹ پہ، شاید سے انٹرنیٹ پہ دیکھ لو، وہاں پتہ لگ جائے گا. وہی آرٹیکل پہ انٹرنیٹ سے بھی اتارا گیا تھا. اتار دیا؟ اتار بس دیا دیکھ لو کتنے سچے ہیں یہ لوگ. جی. ہاں اچھا ہاں جی. وزالہ عمر، اس قالین کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھو، سردی لگ رہی ہے، دبا دو. کیا ہے نیچے؟ کچھ پڑا ہوا ہے نیچے؟ ہاں کارپیٹ پھولا ہوا ہے. اچھا چلو ٹھیک. ہاں میں نے کوشچن کرنا تھا. ہاں ہم تہجد کس ایج میں پڑھ سکتے ہیں؟ ہر ایج میں پڑھ سکتے ہو، جب تمہاری آنکھ کھل جائے پڑھ لو. جس ایج میں تم اول تو جب نماز پہلے تو نماز فرض ہوتی ہے نا، 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز پڑھنی شروع کر دینی چاہیے. 10 سال کی ایج میں فرض ہو جاتی ہے نماز، ٹھیک ہے. اور بچے جو بعض بچے چھوٹے عمر کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے روزہ رکھنا ہے. اب روزے کے لیے جب 7-8 سال کی عمر میں اٹھتے ہیں تو روزہ رکھنے کا تبھی فائدہ ہے کہ اٹھ کے پہلے 2 نفل پڑھو، تہجد پڑھو 2 رکعت، پھر سحری کھاؤ. یہ نہیں کہ صبح اٹھ کے سوئیاں اور دودھ جلیبیاں اور پراٹھے کھا لیے اور اس کے بعد سو گئے. پہلے نماز پڑھو، دعا کرو، تہجد پڑھو. نفل جو ہیں وہی تہجد ہے نا، ایک ہی چیز ہے. تو جس عمر میں کبھی آنکھ کھل جائے تمہارا دل چاہے پڑھنے کو تو پڑھ لیا کرو، اور اس کے بعد جتنی باقاعدگی اختیار کرو گی کرتی رہو. یہ لازمی نہیں ہے لیکن مرضی ہے تمہاری. ہاں آپ اردو کی کاپی آپ چیک کر سکتے ہیں؟ اردو کی کاپی چیک کرنے ہیں، نمبر لگانے ہیں. دکھاؤ. کس سے سیکھی اردو؟ آپ ہی سیکھ لی؟ یہاں پیدا ہوئی تھی؟ نہیں، ہاں پاکستان میں. جی. کب آئی تھی؟ 2007. اچھا. جی. ڈبل روٹی اور دودھ اور پنیر اور مکھن آٹا سب کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں.
اچھا کھانے کا شوق ہے؟ لگتا تو نہیں شکل سے، دبلی پتلی ہو. 1 2 3 4 آؤ مل کے بیٹھیں یار ہیں. اچھا ماشاء اللہ. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ دوپٹہ، اسکارف، اچھا نلکا، ٹیپ. اچھا اچھا ماشاء اللہ. پھر دفتر کر دوں اس لیے لائی ہو پین کارڈ ہمارا. ان سے کہو ان کے لیے پین ہی لے آئے ہیں تھوڑے سے. میری کلاس آئی ہے اس کو دے دیں. چلو بھیا پروفیسر صاحب کے دفتر میں سے اٹھا لاؤ. ادھر سے چلے جاؤ. لاؤ دیکھ کے تمہارے ہلنے سے پہلے ان کو آواز آ گئی ہے. اچھا اور ہاں جو موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں ہمیں کتنا پتہ ہے؟ موت کی بعد زندگی میں کتنا پتہ ہے؟ جی یہ تو اللہ کو پتہ ہے کیا سلوک کرنا ہے. یہ ہے کہ بہر موت کے بعد کی زندگی غیب پہ ایمان ہے، آخرت پہ یقین ہے، تقدیر خیر و شر جو ہے اس پہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہوگی، ضرور ہوگی. جو برے کام ہوں گے ان کو سزا ملے گی، جو اچھے کام ہوں گے ان کو اجر ملے گا. ٹھیک. باقی اللہ نے کیا کس سے سلوک کرنا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال ایک وقت ایسا آئے گا جہنم خالی ہو جائے گی، جنت بھر جائے گی. لیکن ضروری نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ چلو وقت آ کے جنت میں جانا ہی ہے تو جو جہنم ہے وہ بھی لمبا عرصہ رہنے والی ہے. وہاں تو 1 منٹ بھی گزارنا مشکل ہے. وہ ہے نا معاشرے میں لکھا ہوا کہ وہ جنگ پہ جانے کے لیے، جہاد پہ جانے سے انکاری ہو گئے کہ گرمی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو نہیں پتہ کہ جہنم کی گرمی کیسی ہے، یہ دنیا کی گرمی سے ڈر گئے ہیں. کیا کہتی ہے؟ السلام علیکم حضور. جی وعلیکم السلام. میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ کیا اسلام میں اجازت ہے مرنے کے بعد اسلام میں مرنے کے بعد اجازت ہے؟ کس چیز کی؟ کیا اسلام میں مرنے کے بعد آرگنز ڈونیٹ کرنے کے لیے اجازت ہے؟ ہاں اجازت ہے، بالکل ہے. اچھی بات ہے، نیکی کا کام ہے. نیکی ہے تو دوسروں کے کام آئے گی. آنکھیں مثلا جو ہے ڈونیٹ کرتے ہیں لوگ. روا میں بھی ہے ہاسپٹل، وہاں جا کے لوگ کرتے ہیں. اب تک لوگ مختلف لوگ آتے ہیں ہمارے جتنے بھی جو اپنے آنکھوں کی نظر کو دیتے ہیں، ڈونیٹ کرتے ہیں، ان کو اب تک وہاں اور اکثریت جو ہے وہ غیر احمدیوں کو لگتی ہیں جا کے. اسی طرح دوسرے آرگن ہیں، کسی کا فائدہ ہوتا ہے تو ہونے تو تمہارا کیا جاتا ہے؟ تو نقصان تو کوئی نہیں نا. تم تو مر گئے، کھپ گئے، اب جس نے دینا ہے وہ دے دے. سعودی عربیہ میں تہجد سے پہلے اذان ہوتی ہے. سعودی عربیہ میں تہجد سے پہلے اذان ہوتی ہے. اچھا. تو میں نے یہ بس یہ پوچھنا تھا کہ یہ سنت میں ہے کہ میں نے کبھی یہ پڑھا نہیں. بالکل نہیں ہے. اچھا بالکل نہیں ہے. یہ تو انہوں نے اپنی بنا لی ہوئی ہیں. ایک طرف کہتے ہیں ہم بدعات اور رسمیں مٹانے والے ہیں، دوسری طرف پیدا کر دیتے ہیں. خیر لوگوں کو بتانے کے لیے کہ تہجد کا وقت ہو گیا، اگر ہوشیار کرتے ہیں تو کوئی برائی بھی نہیں ہے. بدعت بھی نہیں ہم اس طرح کہہ سکتے اس کو.
لیکن وقت بتانے کے لیے. لیکن اب تو ہر ایک کے پاس گھڑیاں ہیں. گھڑیاں نہ بھی ہوں تو ہر ایک کے پاس موبائل فون ہے. وہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں سروے ہوا ہے کہ 80% لوگوں کے پاس اپنے گھر نہیں رہنے کی جگہ بڑے ٹیچڈ اور ہاؤسز میں رہتے ہیں لیکن 63% کے پاس موبائل فون ہے. تو اس لیے اب تو اذان کا آواز تمہاری گھڑیوں میں فونوں میں ہر جگہ آ جاتی ہے. لیکن بہرحال جس نے نفل پڑھنا ہے وہ زبردستی پڑھانے کے لیے اگر اٹھاتے ہیں تو میرا خیال ہے اٹھتا کوئی نہیں ویسے, اذان دے دیتے ہوں گے. ہاں ایک سوال کر لو کیونکہ نماز کا وقت ہو رہا ہے. حضور یوتھنیزیا جو کہ اسسٹڈ سوئسائڈ ہوتی ہے, یوتھنیزیا جو کہ اسسٹڈ سوئسائڈ ہوتی ہے, اس کے بارے میں اسلام کا کیا, مرسی کلنگ, جی اس کے بارے میں اسلام کا کیا نظریہ؟ مرسی کلنگ کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوا ہے نا, یہاں تو ہوتی نہیں, آسٹریا میں جا کے لوگ کرواتے ہیں. ادھر ایلیگل ہے. ایلیگل ہے تو ظاہر ہے انسان کی جان کو خودکشی ہے نا یہ تو مارنا, منع ہے, گناہ ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ زبردستی انسان کو سانس نہیں آ رہا تو مشینوں پہ لگا کے تو مستقل 2 مہینے 3 مہینے آرٹیفیشیل بریدنگ کروائی جائے, آکسیجن دی جائے مشینوں پہ, ہر چیز کیا جائے, ہارٹ کنٹرول اس پہ ہو رہا ہے, آکسیجن اس پہ جا رہی ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. جو نیچرل موت آتی ہے اس کو آنے دینا چاہیے. لیکن یہ مرسی کلنگ بھی غلط ہے. جس کو مرسی کلنگ کا نام دے دیا نا ویسے غلط ہے. اسسٹڈ سوئسائڈ کہہ لو یا مرسی کلنگ کہہ لو, ایک ہی بات ہے نا. جو اس کے حق میں ہے وہ اس کو مرسی کلنگ کہتے ہیں, جو اس کے خلاف ہیں وہ اسسٹڈ سوئسائڈ کہتے ہیں. لو یہ لے لو, کھڑی ہو جاؤ, لائن لگا کے کھڑے ہو جاؤ. آ جاؤ. آؤ کھڑی ہو جاؤ سارے, پہلے پہلی لائن پھر دوسری لائن. اسکول جاتی ہو کس ایئر میں؟ اچھا تم اسکول جاتی ہو ایئر 2 میں؟ اچھا, اور یہ بھی 3 میں, اور یہ 3 میں؟ اچھا ساری 3 ہو. تم 5 میں؟ 7 میں ہو؟ اچھا لو, تم 6 میں ہو؟ 8 میں؟ لاؤ. پڑھائی ختم ہو گئی؟ اب پی ایچ ڈی کر رہی ہو؟ اچھا تم کیا کر رہی ہو؟ پڑھائی ختم ہو گئی ہے, پھر بہن کیا کرنا ہے تمہیں؟ کس ایئر میں ہو؟ 11 کالج میں جانا. اچھا تم پڑھتی ہو؟ ادھر آؤ, کتنے سال کی ہو؟ ادھر آؤ, کتنے سال کی ہو؟ جتنا اچھا برقع پہنا ہوا ہے نا, اسکارف اور یہ کوٹ اور یہ کچھ ہیں, بڑے ہو کے چھوڑنا دینا. چلو
اور کچھ پتہ لگا نہ کہ تمہیں یہاں آ کے ایک نیکی اور برائی کا پتہ لگ گیا ہے نا. نیکی اور بدی کیا چیز ہے؟ کس ایئر میں ہو؟ 11 اور 6 آدھی ہوگی. چلو عمر 11 ہے اور ایئر 6 میں ہے نا. تم بھی پڑھتی ہو؟ اچھا کس ایئر میں؟ 3 4 میں ہے تو چھوٹی سی. بس چلو اللہ حافظ. میرا خیال ٹھیک ہی ہو گئی تمہاری کلاس.